تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 11۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ ترجمہ: کیا آپ نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 12۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ ترجمہ: سن لو، اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر جی کڑا کر کے انہوں نے ان کی مدد کی تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ سورہ حشر آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی نذیر کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی، کسی وقت بھی جنگ چھڑ جانے کا امکان تھا، اس وقت وہاں کے منافقوں نے، جن کے سرگنا عبداللہ بن ابی اور ابن نبطل نے یہ کہلا بھیجا کہ مسلمانوں سے ڈرو نہیں، ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، تم اکیلے نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ضرورت پڑی تو ہم 2000 مسلح بہادروں کا لشکر لے کر تمہارے ساتھ آ ملیں گے، تمہیں جلا وطن ہونے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو ماننے سے صاف انکار کر دو، اگر مدینہ چھوڑنا ہی پڑا تو تم تنہا مدینہ نہیں چھوڑو گے، ہم تمہارے ساتھ اس شہر کو چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ منافق جھوٹ بک رہے ہیں، اگر جنگ شروع ہوئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر بنی نذیر کو یہاں سے ملک بدر ہونا پڑا تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، بفرض محال اگر ان بزدلوں نے میدان میں آنے کی جسارت کی تو تمہیں دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے، چنانچہ بعین ہی اسی طرح ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ سورہ حشر آیت نمبر 13۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ: اے فرزندان اسلام، ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تو ان کے دل خالی ہیں، لیکن تمہاری ہیبت سے وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے جو مالک اور قادر ہے، لیکن یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 14۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ ترجمہ: یہ بڑے بزدل ہیں، کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تم سے جنگ نہیں کریں گے، جنگ کریں گے تو کلا بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ لے کر، ان کا اختلاف آپس میں بہت سخت ہے، تم انہیں متحد خیال کرتے ہو حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اگر ان کے ساتھ کہیں جنگ کی نوبت آ جائے تو کھلے میدان میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی جرت ہرگز نہیں کریں گے، اپنی گڑھیوں میں کلا بند ہو کر
یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر کوئی ایک آدھ تیر چلا دیں تو اور بات ہے۔ کھل کر مقابلے کی ہمت ان دنیا پرستوں میں کہاں سے آئے گی؟ جرت تو پیدا ہوتی ہے حق سے۔ زندگی سے موت اس وقت عزیز معلوم ہوتی ہے جب حق کے لیے مر مٹنے کا موقع آئے یا کوئی بلند نصب العین سامنے ہو۔ یہاں تو زیادہ سے زیادہ جیتے رہنے کے بغیر اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے میدان میں آ سکتے ہیں؟ ان کی ایک اور پوشیدہ کمزوری سے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ بظاہر تو یہ متفق اور متحد دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے عداوت کے بغیر ان کے سامنے کوئی قدر مشترک نہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے، ان کے اقتدار، ان کے مادی مفادات کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انہیں متحد رکھ سکے۔ ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں حسد و عداوت کا جوالا مکھی دہک رہا ہے۔ اس کی وجہ بتا دی کہ عقل و دانش سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 15۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ: یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے پہلے ابھی ابھی اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ ابھی ابھی بدر میں تم قریش کی نخوت کو پامال ہوتے دیکھ چکے ہو۔ بنی قینقاع کا جو حشر ہوا وہ تمہیں بھولا نہ ہوگا، تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا۔ سورہ حشر آیت نمبر 16۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ترجمہ: منافقین اور یہود کی مثال شیطان کی سی ہے جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ پہلے دوست اور خیر خواہ کے روپ میں آتا ہے، اور انسان جب اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر رفو چکر ہو جاتا ہے۔ بدر کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا۔ کئی لوگوں نے ابو جہل کو مشورہ دیا کہ جس قافلے کی حفاظت کے لیے ہم گھر سے نکلے تھے وہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے، اب اس لشکر کشی کا کوئی مقصد نہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن شیطان ایک نجدی سردار کے لباس میں نمودار ہوا اور یہ کہہ کر انہیں اکسایا کہ آج کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ لیکن جب دونوں لشکر ٹکرائے تو یہ کہتا ہوا دم دبا کر بھاگا، انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں، میں تم سے بری ذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے۔ یہی حالت ان منافقین اور بنی نذیر کی تھی۔ پہلے وہ بنی نذیر کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے رہے لیکن وقت پر ان سے منہ پھیر لیا۔ سورہ حشر آیت نمبر 17۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: پھر ان دونوں شیطان اور اس کے چیلے کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یہاں پر 28ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔